دیوبند نے اسلام کا پرچم دنیا میں لہرایا ہے، ظلم و ستم کے دور کے اندر حق کا دیپ جلایا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. قال تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. صدق الله العلي العظيم. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ، مخلص اور صفت احسان سے متصف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات شروع ہوتی ہے قرآن کریم کی ابتدا سے، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ البقرہ۔ سورہ البقرہ شروع ہوتی ہے اور ابتدا میں مؤمنین مخلصین کی صفات کو بیان کیا جاتا ہے، اور پھر کھلے ہوئے کفار کا ذکر کیا جاتا ہے، اور پھر 13 آیتیں منافقین کے بارے میں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ منافقین کا دعویٰ بھی یہی تھا کہ وہ ایمان والے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر کہ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ان کے دعوے ایمان کو رد فرما، نفی فرما، یہ ایمان والے نہیں۔ یہیں سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ جو صحابی ہے وہ منافق نہیں، اور جو منافق ہے وہ صحابی نہیں۔ منافقت اور صحابیت میں تباین کی نسبت، تساوی کی نسبت نہیں۔ صحابہ میں کوئی بھی منافق نہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ برسوں پڑھایا اور برسوں خطابت کی دنیا میں اپنا ڈنکا بجاتے رہے اور برسوں لکھتے رہے اور پوری دنیا میں شہرت حاصل کر لی،
آخر میں پتہ نہیں کیا ہوا، کہنے لگے صحابہ میں تو منافق بھی تھے۔ انتہائی غیر معقول بات ہے۔ وما هم بمؤمنین، منافق ایمان سے کلی طور پر منافق۔ اور جہاں تک صحابہ کی بات ہے تو صحابہ کا حال تو یہ ہے کہ ان کا ایمان معیاری ہے اور مثالی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، منافقین سے کہا گیا کہ تم ایسا پختہ اور پکا ایمان لاؤ جیسا کہ لوگ ایمان لائے۔ الناس یعنی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کما آمن الرسول و اصحابہ، جیسا کہ ایمان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے صحابہ کا، ایسا ایمان۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ایمان تو معیاری ہے، یعنی ہمارے تمہارے اور دوسروں کے ایمان کی حقیقت کو پرکھنے کے لیے صحابہ کا ایمان کسوٹی ہے، وہاں نفاق کا گزر نہیں ہے۔ اور منافق اسے کہتے ہیں جو کلی طور پر ایمان سے محروم، منافق اس کو۔ اس لیے منافقت اور صحابیت میں زمین آسمان پر فرق ہے۔ جو منافق ہے وہ صحابی نہیں، جو صحابی ہے وہ منافق۔ صحابہ کے بارے میں یہ کہنا کہ ان میں سے کوئی منافق تھا، یہ انتہائی غلط بات ہے اور کتاب و سنت کے بالکل خلاف ہے۔ آمنوا کما آمن الناس، ان کا ایمان معیاری، اور فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ان کا ایمان مثالی۔ تفسیر مدارک میں لکھا ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، یعنی فَإِنْ آمَنُوا ایمانا مثل ایمانکم، فَإِنْ آمَنُوا ایمانا مثل ایمانکم فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ راہ ہدایت پر گامزن ہو جائے اور راہ ہدایت پر چلتا رہے اور چلتے چلتے منزل پر پہنچ جائے، تو اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی ایمان میں بھی اعمال میں بھی اقتدا کرنی پڑے گی۔ اس کے بغیر وہ راہ ہدایت پر گامزن نہیں رہ سکتا، وہ ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا، وہ منزل پر نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے دوسری بات یہ ہے کہ قرآن پاک کی ان ابتدائی آیتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سب سے پہلا فتنہ مسلمانوں میں، یا یوں کہو کہ اسلام کے دور میں سب سے پہلا فتنہ جو ظاہر ہوا وہ یہ ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلیاں اٹھائی جانے لگیں۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سفاہت اور جہالت، سفاہت اور جہالت کا صحابہ پر الزام عائد کیا جانے لگا۔ جب اللہ تعالیٰ نے سیدھی سیدھی بات فرمائی تھی کہ ایمان ایسا جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مخلص صحابہ کا ایمان ہے، تو خاموش رہتے ہوئے اس کو قبول کر لینا چاہیے تھا، لیکن نہیں، کہنے لگے قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایسا ایمان لائیں جیسا کہ سفہاء ایمان لائیں۔ یہ صحابہ کو انہوں نے بے وقوف کہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بڑا سخت اور کرارا جواب دیا ہے، الا سنو انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، وہی بے وقوف ہے، وہی اصحاب جہالت و سفاہت ہیں، وہی بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون،
لیکن انہیں اپنے بیوقوف ہونے کا بھی پتہ نہیں، اتنے بڑے جاہل ہیں کہ انہیں اپنے بارے میں کچھ علم نہیں ہے، وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ۔ یہ سب سے پہلا فتنہ ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس فتنے کی سرکوبی فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اس فتنے کو رد فرمایا۔ اب صحابہ رضی اللہ عنہم کون تھے، کیسے تھے؟ کون تھے، کیسے تھے؟ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ستائش سے پورا قرآن پاک بھرا ہوا ہے۔ سورہ الفتح کی آخری آیتیں تو صحابہ کی مدح و ستائش پر سمجھیے کہ حرف آخر ہے، اس کے بعد کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، دعویٰ ہے۔ والذین معہ، اس دعوے کی دلیل ہے، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں، وہ ایمان والے جو آپ کے ساتھ ہیں، صحابی اسے کہتے ہیں۔ صحابی کی تعریف کیا ہے؟ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلما ومات علی الاسلام، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ اب تو یہ کہا جاتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ میں سے بہت سے مرتد ہو گئے تھے۔ ارے جو مرتد ہو گئے وہ صحابہ کہاں رہے؟ اتنی سی بات نہیں جانتا، جو مرتد ہو گئے وہ صحابہ نہیں رہے۔ صحابی اسی کو کہتے ہیں کہ اسلام کی حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو، ایک لمحے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال جہاں آرا کو دیکھا ہو حالت ایمان میں، اور پھر اسی حال میں اس کی وفات ہوئی ہو، وہ صحابی ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، آپ کے رسول، بلکہ خاتم الرسل اور خاتم الانبیاء ہونے کی دلیل ہے۔ صحابہ گواہ ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر۔ صحابہ کو اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر گواہ بنایا ہے۔ والذین معہ، وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم پر گامزن، آپ سے زیادہ کون ہوگا صراط مستقیم پر؟ سورہ یاسین میں ہے اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ ایک رسول ہیں رسولوں میں سے، عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، صراط مستقیم پر گامزن ہیں۔ تو آپ کے ساتھ آپ کے جو شاگردان رشید تھے اور جو صحابہ کرام تھے، وہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ صراط مستقیم پر گامزن تھے۔ اور جب ان کو آپ کے ساتھ معیت کا شرف حاصل تھا تو جو منزل آپ کی وہی صحابہ کی، جو قبلہ آپ کا وہی صحابہ کا قبلہ، جو عمل آپ کا وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا عمل، جہاں آپ پہنچے وہی صحابہ پہنچے، جہاں آپ پہنچے وہیں صحابہ پہنچے۔ ایک رہبر کسی راستے پہ چلا جا رہا ہے، عربستان جاتا ہے وہ رہبر، اور رہبر کے ساتھ کچھ اور راہرو ہیں اور وہ اسی کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ رہبر تو عربستان پہنچ جائے، مکہ مکرمہ پہنچ جائے، رہبر خانہ کعبہ پہنچ جائے، اور جو پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، قدم بقدم چل رہے ہیں، نقش قدم پر چل رہے ہیں، وہ ترکستان پہنچ جائیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو جس کے پیچھے چلتا ہے
رہبر جہاں پہنچے گا پیچھے چلنے والے وہیں پہنچے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب قرآن پاک کے بیان کے مطابق صراط مستقیم پر گامزن رہے۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، کفار کے مقابلے میں، باطل کے مقابلے میں بہت سخت، بہت سخت، یعنی بغض فی اللہ، اللہ کے لیے بغض، محبت اللہ کے لیے، دشمنی اللہ کے لیے۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں رحم کا، کرم کا، شفقت کا، محبت کا معاملہ کرنے والے، رحماء بینہم یعنی الحب فی اللہ۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے محبت کرنے والے کو اور اللہ ہی کے لیے دشمنی کرنے والے کو بشارت دی ہے کہ اس کا ایمان کامل ہے۔ من احب للہ وابغض للہ وعطا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور جس نے اللہ کے لیے دشمنی کی اور جس نے اللہ کے لیے دیا اور جس نے اللہ کے لیے نہیں دیا، روکا بھی اللہ کے لیے، دیا بھی اللہ کے لیے، فقد استکمل الایمان، تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ تو صحابہ سب کے سب کامل ایمان والے، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، رحماء بینہم۔ حق و باطل کا جو معرکہ ہوتا ہے، رزم حق و باطل میں صحابہ کا جلال ظاہر ہوتا تھا، رزم حق و باطل میں صحابہ کا جلال ظاہر ہوتا تھا، اور احباب و انصار کے درمیان جب وہ رہتے تھے تو ان کا جمال ظاہر ہوتا تھا، شان جمال کا ظہور ہوتا تھا۔ ہو حلقہ یارا تو پریشم کی طرح نرم، اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ یہ بات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر پوری طرح ثابت ہے۔ رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، ان کو دیکھو گے رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، عبادت سے ان کو ایسا شغف تھا، یوں سمجھیے کہ وہ تو بس عبادت ہی کرتے رہتے، یعنی ان کی ہر نقل و حرکت سے عبدیت کا ظہور ہوتا تھا کہ وہ واقعتاً اللہ کے فرما بردار بندے ہیں۔ یہ امتیاز ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا، یہ ان کی خصوصیت ہے۔ ہمارا اور دوسروں کا حال ایسا نہیں ہے کہ تراہم رکعا سجدا، یہ کیفیت تو انہی کو حاصل تھی۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، عبادت ہو، اطاعت ہو، ایمان ہو اور حسن اخلاق کی صفت ہو، یا کسی کے ساتھ احسان کا معاملہ ہو، اپنے ہر عمل میں وہ اللہ کی رضا، اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے، یعنی اخلاص والے۔ صحابہ کا یہ بھی امتیاز ہے کہ ان کے اخلاص کی اللہ تعالیٰ نے شہادت دی، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے سچی، اللہ کی بات سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا، قرآن پاک کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے علاوہ دوسروں کے بارے میں یہ بات قطعی طور پر کہی گئی ہو کہ یہ سب کے سب ایمان و اعمال میں مخلص ہیں۔ یہ تو صرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا ترہ امتیاز ہے کہ ان کا مخلص ہونا نص قطعی سے ثابت ہے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ہمارے بارے میں ناقدین صحابہ کے بارے میں تو کوئی ایسی آیت نہیں تھی، ان کے بارے میں تو ایسی کوئی آیت نہیں تھی نا کہ جس سے پتہ چلے کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں، جو کچھ کہہ رہے ہیں اپنے کہنے میں مخلص ہے۔
لیکن اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کا مخلص ہونا بھی نص قطعی سے ثابت ہے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی ابدیت، ان کے سجدوں اور ان کی شب بیداری اور ان کے قلوب کی صفائی کے انوار ان کے چہروں سے ظاہر ہوتے ہیں، ان کے چہروں سے ظاہر ہوتے ہیں۔ مرد حقانی کی پیشانی کا نور، مرد حقانی کی پیشانی کا نور کب چھپا رہتا ہے پیشے ذی شب، جو اللہ کے بندے امت محمدیہ علیہ صاحب کے صلوات تسلیمات میں سے جو لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی پاکیزہ نفسی اور صحابہ کے تقدس اور صحابہ کی اللہ کے نزدیک قبولیت کو مانتے ہیں اور اس کا یقین رکھتے ہیں، اس کا عقیدہ رکھتے ہیں، وہ ذی شعور ہیں۔ اور جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے تقدس کو نہیں مانتے، صحابہ کے محامد کے بجائے ان کے نقائص کو بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے شعور کی نعمت کو ان سے چھین لیا ہے۔ اللہ حفاظت کرتا ہے، شعور کی نعمت کو اللہ تعالیٰ نے چھین لیا، اس لیے تو کہا تھا کہ مرد حقانی، ان سے بڑا حقانی کون ہوگا؟ مرد حقانی کی پیشانی کا نور کب چھپا رہتا ہے پیشے ذی شعور۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے تقدس، جذبات، خیالات کی پاکیزگی، دلوں کی صفائی اور رکوع و سجدوں کی کثرت کے انوار و آثار ان کے چہروں سے ظاہر ہوتے ہیں۔ دنیا میں ذی شعور لوگ انہیں پہچان لیتے ہیں، ان کے دلوں میں شاکرانہ سرور ہوتا ہے اور چہروں پہ عابدانہ نور ہوتا ہے، بے انتہا فکر مندی، صحابہ سے زیادہ کوئی فکر مند نہیں گزرا، ایک ایک صحابی کو پورے عالم کے انسانوں کی فکر تھی، ان سے زیادہ فکر مند دنیا میں کوئی نہیں گزرا، بے انتہا فکر مندی اور بیدار مغزی کا ان کی آنکھوں کی چمک سے ظہور ہوتا ہے، اور ان کے پاس بیٹھو تو اللہ کی محبت و عظمت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت و عقیدت کی حرارت کا احساس ہوتا ہے۔ اس صحابہ کا حال اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ان کے یہ اوصاف تورات میں مذکور ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ آپ کے جانثاروں اور آپ پر مر مٹنے والوں کا ڈنکا دنیا میں قدیم زمانے سے بجتا چلا آ رہا ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ بجتا رہے گا۔ انبیاء سابقین ان کے اوصاف و کمالات سے باخبر رہے اور سابقہ امتیں ان کی صفات کا تذکرہ کر کے اپنے ایمان کو تازہ کرتی رہی ہیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار۔ اور انجیل میں صحابہ کی مثال اس طرح بیان کی گئی ہے جیسے کھیتی، سوئی کی طرح پودا نکلتا ہے زمین سے اور پھر وہ بڑھتا ہے، طاقتور ہوتا ہے اور پھر اپنی ساخت پر، اپنے تنے پر کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر برگ و بار اس میں آتے ہیں اور پھر وہ پھلدار درخت بنتا ہے۔ یہی حال اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کاشتکار کو اپنی ایسی لہلہاتی ہوئی کھیتی اچھی لگتی ہے اور جو اس کا دشمن ہوتا ہے
وہ اس کی کھیتی کو دیکھ کر جلتا ہے، وہ حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ صحابہ ابتدا میں کمزور تھے، صحابہ ابتدا میں کمزور تھے، بہت کمزور تھے، پھر آہستہ آہستہ وہ طاقتور ہوئے۔ وہی تو گلستان محمدی کے پھول اور دبستان رسالت کے ایسے پودے ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستہائے شفقت سے، اپنے شفقت بھرے ہاتھوں سے، اپنی آغوش رحمت میں پالا، پوسا، بنایا اور سنوارا۔ قرآن پاک کی آیتوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ و کلمات کی باران رحمت سے ان کی تربیت اور آبیاری کی گئی۔ اب ان میں کا ہر ایک صحابی پھل اور پھول والا تناور درخت بنا، اللہ ان سے راضی ہوا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اعتماد و اطمینان کا اظہار کیا، اور کفر و نفاق والوں کو ان سے حسد ہوا، جبکہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ان سے محبت کی جائے۔ ان کی شان میں بدکلامی اور گستاخی نفاق کی علامت ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ صحابہ کرام اللہ کے محبوب اور پیارے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے اور دلارے، کائنات کی آنکھوں کے تارے اور ہدایت کے ستارے ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک نہیں بلکہ سب کے سب اور سارے کے سارے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو جبکہ اللہ کا فرمان ہے كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت سے روافظ کی تکفیر کو ثابت کیا، روافظ کے کفر کو ثابت کیا۔ شیعہ اور روافظ کا کفر ثابت ہوتا ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بغض رکھتے ہیں۔ فرمایا اس لیے کہ وہ صحابہ پر غصہ کرتے ہیں، اور جو صحابہ سے بغض رکھے یا ان سے جلے وہ اس آیت کی بنا پر ایمان سے خارج ہے۔ شیخ ابو بکر الجزائری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بغض رکھنا کلی طور پر ایمان کے خلاف اور منافی ہے۔ آیت مذکورہ کے ایک ایک جز سے صحابہ کرام کی عظمت، محبوبیت، مقبولیت صراحتاً ثابت ہوتی ہے، اور ان سے بغض رکھنے والوں اور ان پر اعتراض کرنے والوں کی بد نصیبی اور مردودیت کا بھی صاف پتہ چلتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے اور اس کی حفاظت کے لیے خوب محنت کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر گامو۔ آخری بات جو علماء سے، بڑے ہوں یا چھوٹے، چھوٹا منہ بڑی بات، یہ محاورہ نہیں، یہ محاورہ مت سمجھیے اس کو، یہ حقیقت ہے۔ میرا منہ چھوٹا ہے لیکن بات بڑی کہتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ بڑوں کی بات کی نسبت بڑوں کی طرف ہے، اس لیے بات بڑوں کی کہتا ہوں۔ منہ اگرچہ میرا چھوٹا ہے لیکن بات بڑوں کی کہتا ہوں کہ جتنے لوگ ہیں دنیا میں، علماء ہوں، طلباء ہوں، اساتذہ ہوں، تلامذہ ہوں، سب کے سب راہ علم و عمل کے مسافر ہیں۔ منزل پر کوئی نہیں پہنچا، منزل پر کوئی نہیں پہنچا، سب مسافر راستے میں ہیں۔ اور راستہ کیسا ہے؟ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، راستہ ہے گھاٹیوں والا، عقبات ہیں راستے میں، عقبات، ان عقبات سے گزر کر ہمیں منزل پر پہنچنا ہے۔ تو سب کے سب بڑے سے بڑا عالم، علامہ دہر، علامہ زمان، بحر العلوم، کوئی بھی ہو، سب راہ علم و عمل کے مسافر ہیں، واصل کوئی بھی نہیں، منزل پر کوئی نہیں پہنچا، رخ ہے منزل کی طرف، رخ منزل کی طرف۔ اب
بات ضرور ہے کہ ہمارے اکابر، ہمارے علماء، جن کے علم و عمل پر، جن کے اخلاص پر، جن کے زہد پر، تقوی پر اور کسر نفسی پر اور جن کی خدمت جلیلہ اور خدمت عظیمہ پر امت کے علماء اور صلحاء کا اتفاق ہے، اور وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ ان کے بارے میں ہمارا گمان ہے، ان کے بارے میں اور غالب گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بہتر معاملہ فرمایا ہے، اور وہ منزل پر پہنچ گئے، وہ منزل کو پا گئے۔ لیکن اس کے باوجود کوئی ایسی نشر قطری ہمارے پاس نہیں، بس علامتیں ہیں۔ ان علامتوں سے ہم اللہ کی ذات سے امید بھی رکھتے ہیں، اور اللہ کی ذات پر ہمارا یقین بھی ہے کہ وہ اپنی قبروں میں راحت اور آرام کے ساتھ سوئے اللہ کے جوارے رہتے۔ لیکن اس کے باوجود ہم ان کے لیے مغفرت اور ترقی درجات کے لیے ہم لوگ دعا کرتے رہے۔ ہاں، اس دنیا میں صرف ایک جماعت حقہ، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت ایسی ہے جس کے بارے میں پورے یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے نہیں، کہا جاتا ہے، اور ہمیں کہنا چاہیے کہ وہ سب کے سب منزل کو پا گئے، وہ سب کے سب واصل منزل ہو گئے، وہ سب کے سب منزل پر پہنچ گئے۔ منزل کیا ہے؟ منزل ہے اللہ کی رضا، وہ اللہ کی رضا تک پہنچ گئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور کلم وعد اللہ الحسنی، ان میں سے ہر ایک سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر صحابی جنتی ہے۔ ہم تو راستے میں، اب اگر کوئی ایسا شخص جو راستے میں ہے، چاہے کتنا ہی بڑا فاضل ہو، ادیب ہو، مقرر ہو، خطیب ہو، عربی کا ادیب ہو، اور سینکڑوں کتابوں کا مصنف ہو، مؤلف ہو، شاعر ہو، اسماء رجال کا ماہر بھی ہو، اور وہ یہ کہے کہ فلاں صحابی حضرت معاویہ کے بارے میں کہے رضی اللہ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہے کہ وہ ایسے تھے، انہوں نے یہ غلطی کی، یہ غلطی کی، معاویہ تابعی تھے، معاویہ باغی تھے، معاویہ ایسے تھے اور ویسے تھے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ناک پانی میں ہے اور پیچھے کا حصہ آسمان۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ راستہ چلتے چلتے الٹا ہو گیا، راہ چلتے چلتے منزل پر پہنچنے کے بجائے یہ اوندا ہو گیا۔ ایک محاورہ ہے یہ، انف فی الماء و اسکن فی السماء، انف فی الماء و اسکن فی السماء۔ ایک جھاڑو دینے والا ایک خاک رو بادشاہ کو دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ بادشاہ میری نظر سے گر گئے۔ ارے تیری نظر کیا ہے اور بادشاہ کی حیثیت کیا ہے؟ تیری نظر کیا ہے؟ تیرے کہنے سے بادشاہ کی وقت کم ہو جائے گی؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا، بلکہ تو اور گڑھے میں جا، اس لیے عافیت کی بات یہ ہے کہ اس راہ پہ چلتے رہو جو راہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ آپ نے فرمایا اصحابی کا نجوم یہ مقتدی تم اہتدی، میرے صحابہ ستاروں جیسے ہیں، ان میں سے جس کی تم ابتدا کرو گے راہ یاد ہو جاؤ گی۔
چلتے رہو، ان سے محبت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے محبت کرتے۔ وہ ایک روایت گزری تھی کتاب الفتن، حضرت اسماء بنت یزید بن سکن رضی اللہ عنہا کی روایت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں برسے گا، ایک قطرہ نہیں ٹپکے گا پانی کا بادل سے، آسمان سے، اور زمین سے ایک دانہ بھی پیدا نہیں ہوگا، ایک دانہ بھی پیدا نہیں۔ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ پھر اس وقت ہمارا کیا حال ہے؟ آج تو ہمارا حال یہ ہے، حضرت اسماء کہتی ہیں کہ آج ہمارا حال یہ ہے کہ جب ہم کھانا بناتے، روٹیاں پکاتے، آٹا گوندھتے، ابھی روٹیاں تیار نہیں ہوئی اور بھوک سے ہم بیتاب ہو جاتے ہیں، صبر کرنا مشکل ہوتا ہے، جبکہ بارش بھی ہو رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں بھی ہیں، لیکن اس وقت ہمارا یہ حال ہے کہ کھانا تیار ہونے سے پہلے ہم بھوک سے بیتاب ہو جاتے ہیں، تو اس وقت ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو وہی چیز کافی ہوگی پیٹ بھرنے کے لیے جو آسمان والوں کو کافی ہو جاتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ تسبیح ہے اور تقدیس، یعنی سبحان اللہ کہو گے، الحمدللہ کہو گے، ربنا لک الحمد کہو گے، تو تمہارا پیٹ بھر جائے گا، اندر طاقت پیدا ہو جائے گی، تمہاری روحانیت مضبوط ہو، روحانی طاقت بڑھ جائے گی۔ اس وقت حضرت اسماء بنت یزید بن سکن رضی اللہ عنہا نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا کہ ہم اس وقت کیسے ہوں گے، یعنی ایمان، یقین اور اعمال کے اعتبار سے ہم اس وقت کیسے ہوں گے۔ ہم کس کے بارے میں پوچھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مسعود میں جو ایمان والے تھے ان کے بارے میں پوچھا کہ ہم اس وقت کیسے ہوں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اعتماد کے ساتھ فرمایا کہ جیسے آج ہونا تم ویسے ہی رہو گے، جیسے آج ہو اس مصیبتوں کے زمانے میں بھی تم ایسے ہی رہو گے، بلکہ اس سے بہتر رہو۔ آپ کو اپنے صحابہ پر اس قدر اعتماد تھا۔ اب اللہ راضی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی، اور تم ناراض، تمہاری ناراضگی سے کیا ہوتا ہے؟ تمہاری ناراضگی سے اللہ تو یہ فرما رہے ہیں کہ کُلًّا وعد اللہ الحسنى۔ ایسا لگتا ہے کہ تمہارے پاس کوئی ایسا پاور آ گیا ہے، کوئی ایسی طاقت آ گئی ہے کہ جنت کے دروازے پہ جا کے کھڑے ہو جاؤ گے اور کہو گے نہیں تم نہیں آؤ گے جنت۔ ایک بات اخیر میں یہ عرض کرتا ہوں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، یہ دروازہ ہے، یہ دروازہ ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں اگر گستاخی نہیں کی جائے گی، حضرت معاویہ کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کیا جائے گا، نازیبا نامناسب، تو سارے صحابہ محفوظ رہیں گے۔ اور اگر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو ہدف بنایا اپنی تنقید کا، تو پھر بات آگے بڑھے گی، دروازہ اب کہتے ہیں کہ سب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت ہے، تو اس محبت کے لیے، عقیدت کے لیے کیا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے بغض ضروری ہے؟ نہیں۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جس طریقے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر تنقید کرنا
حضرت علی رضی اللہ عنہ سے دشمنی رکھنا ناصبیت اور خارجیت ہے۔ نواسب اور خوارج نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے دشمنی کی، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بغض ناصبیت ہے، اسی طریقے سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے بغض اور ان کی شان میں گستاخی کرنا رافضیت و شیعیت ہے۔ اگر اس طرف گہری کھائی ہے، اگر اس طرف گہری کھائی ہے تو ادھر بھی گڑھا کوئی کم گہرا نہیں ہے، ادھر گرے گا تو بھی مرے گا اور ادھر گرے گا تو بھی نہیں بچے۔ اس لیے راہ اعتدال پر قائم رہنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات ہم ناقدین صحابہ سے کہنا چاہتے ہیں، خاص طور سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ڈر کے ایمان لائے تھے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ڈر کے ایمان لائے تھے، خوف کی وجہ سے جب مکہ فتح ہو گیا تھا، جبکہ تاریخ سے ثابت ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تو فتح مکہ سے پہلے ہی اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھے۔ پھر جب مکہ فتح ہو گیا تو ابو سفیان اپنے والد محترم اور اپنے بھائی یزید ابن ابی سفیان کے ساتھ اپنے ایمان کی تجدید کی، کہتے ہیں ڈر کے ایمان لائے تھے۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ حلا شققتم قلوبہم، کیا تم نے ان کے دلوں کو چیر کر پھاڑ کر دیکھا تھا کہ اندرون خانہ خوف ہے یا شوق؟ ارے ایمان کا شوق ہے یا فتح مکہ میں جو غلبہ حاصل ہوا تھا مسلمانوں کو اس کا خوف تھا؟ تم نے چیر کے دیکھا تھا کہ خوف ہے یا شوق ہے؟ نہیں، شوق تھا، شوق تھا۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ کہہ کر ان کو بڑا اعزاز عطا فرمایا کہ من دخل دار ابی سفیان فہو آمن۔ اس جملے کو کوئی مٹا سکتا ہے؟ یہ جملہ تو ایسا ہے جیسے پتھر پہ لکیر، یہ کبھی مٹ نہیں سکتا ہے کہ من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوا اسے امن ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا؟ آپ نے تو اعزاز دیا ہے ابو سفیان، اعزاز بخشا ہے ابو سفیان۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی والدہ ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ بھی مسلمان، شرف صحابیت ان کو بھی حاصل ہو گئے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ تم کون ہوتے ہو اس فضل و شرف کو ان سے چھیننے والے؟ ایک بات اور میں کہا کرتا ہوں، بڑی تلخ بات ہے، ایسا لگتا ہے کہ 1390 برس کے بعد، 1390 تقریباً 1390 برس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی عدالت عالیہ سے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدمات، جو دستاویزات تھے اور جو فائلیں، ان کو وہاں سے اتار کر ان جاہل نما مولویوں کو سپرد فرما دیا، اور گویا اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کہہ دیا ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزاعات کی گتھیاں، ان کے مقدمات کی گتھیاں اس قدر پیچیدہ ہیں کہ انہیں تم ہی اپنی زبان درازیوں کے ہنر سے سلجھا سکتے۔ ظاہر بات ہے کہ ایسا نہیں ہوتا۔ مقدمہ اگر عدالت عالیہ میں پہنچ گیا، سپریم کورٹ میں پہنچ گیا، تو وہاں سے واپس سول عدالت میں نہیں بھیجا جاتا۔ تم ہوتے کو اب اگر کوئی عالم ہمدانی کا دعویٰ کرتا ہے،
سب سمجھتے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ عالم اس وقت تک عالم رہتا ہے جب تک کہ وہ متعلم رہتا ہے، اور جب تعلم سے بے نیاز ہو جاتا ہے تو وہ جاہل بن جاتا ہے۔ كنت عالما ما دمت متعلما فإذا استغنيت عن التعلم صرت جاہلا۔ جس دن تو تعلم سے بے نیاز ہوا اس دن جاہل ہو جائے گا۔ اب تعلم سے بے نیازی اس کی بھی کچھ علامتیں ہمارے بڑے موجود ہیں، اساتذہ موجود، اساتذہ ہمارے سرپرست موجود ہیں، اور ہم سب کچھ جاننے کا دعویٰ اس انداز میں کریں کہ میں سب کو دعوت مقابلہ دیتا ہوں۔ جس ادارے سے استفادہ کیا ہے، کہتے ہیں اسی ادارے کے میدان میں سید العلماء آ جائیں، میرے اساتذہ آ جائیں، اور میں ان سے مناظرہ کروں اور مباہلہ کروں، اور پھر آسمان سے آگ آئے اور یا تو مجھے کھا جائے یا وہ کھا جائے۔ اس کے دماغ کو کیا ہوا؟ ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی غلطی اور بے ادبی، بڑوں کی بے ادبی کی ناحست کی وجہ سے ایسے لوگوں سے صلاحیتیں جو ان کو دی تھی، ان صلاحیتوں کو چھین لیا، اور ان کے اپنے علم کو حق، ان کی ذات اور حق کے درمیان اللہ نے ایک حجاب بنا دیا۔ کہا گیا ہے کہ العلم الحجاب الاکبر، علم بھی بڑا حجاب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ کسی نے کہا تھا، بس اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، کہ بہت اس کو غرور آگہی ہے، بہت اس کو غرور آگہی ہے، یقیناً علم کی اس میں کمی ہے۔ بہت اس کو غرور آگہی ہے، یقیناً علم کی اس میں کمی ہے۔ ہمیں تمام اہل ایمان کو چاہیے کہ اس قسم کی کوئی بات سامنے آئے تو اصولی طور پر یہ کہیں کہ لعنت اللہ علی شر، تیری ذات پہ ہم لعنت نہیں بھیج رہے ہیں، ہم اتنے شریف ہیں، اور شریف اس لیے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے عقیدت اور محبت رکھتے ہیں۔ شرارت ہمارے یہاں نہیں ہے، ہمارے یہاں تو شرافت ہے، اس لیے ہم تیری ذات پہ لعنت نہیں بھیج رہے ہیں، تیری ذات کے اندر جو شر آ گیا ہے اس شر پر ہم لعنت بھیج رہے ہیں، اور اس لیے لعنت بھیج رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہے تو کہو کہ تمہارے شر پر اللہ کی لعنت۔ اللہ تعالیٰ امت کی حفاظت فرمائے، ہمارے دین کی، ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام سے سچی عقیدت کی مرحمت فرمائے، اس لیے کہ بغض صحابہ بغض رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی علامت ہے، اور حب صحابہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیے بغیر نجات ناممکن۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا